للہ وکفا کی ناراضگی مول لیں گے، دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں تو بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب فرما کر فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی ضرور راستے کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں لفظ ہے جہاد کا، والذین جاہدوا، جو لوگ ہمارے راستے میں۔ جہاد کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہے کہ شمشیر و سنان سے مقابلہ کرنا، وہ بھی ایک فرد ہے جہاد کا، لیکن جہاد کے معنی ہے انتھک کوشش کرنا، انتھک کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش کرنا کئی مرتبہ طاعت و عبادات میں ہوتی ہے، یہ کوشش کئی مرتبہ نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، یہ کئی مرتبہ مالی اعتبار سے طاعت و عبادات کرنے میں ہوتی ہے، کئی مرتبہ زبان و قلم کو استعمال کرنے میں ہوتی ہے۔ ان تمام پر یہ کوشش شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے، جو بندہ ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، اور محنت کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، کہا ہم ان کے لیے پھر راستے کھولتے ہیں، اور تاکید کے ساتھ فرمایا لنہدینہم سبلنا، تاکید کے ساتھ فرمایا ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ۔ اب یہ جو مجاہدہ ہے یہ کسی کی نگرانی میں ہو، سنت و شریعت کے مطابق ہو، تو یہ مجاہدہ سامنے اجر دکھاتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اور اس پر اللہ پاک اجر مرتب فرماتے ہیں، اور اس پر نتیجہ مرتب فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کئی مرتبہ اندھا دھند مجاہدے کرتے ہیں، اور مجاہدے کا جو ڈھب ہے، طریقہ ہے، نہ وہ سنت سے میل کھاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے میل کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پنجابی نوجوان تھا، زامبیا میں یہ عاجز اعتکاف میں گیا ہوا تھا، اس نے کہا جی مجھے پیر صاحب سے بیعت کراؤ۔ خیر مجلس ہوئی، وہ بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں، مراقبہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ پھر میرے سے وہ تنہائی میں نوجوان کہتا ہے تو کہ ایک ہی گل ہے، یعنی یہ کیا بات ہوئی، یہ چھوٹا سا جو ہے وہ معمول بتا دیا۔ تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے تھے؟ تو کہا ایسا کوئی مجاہدہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی عمل ہونا چاہیے، سر نیچے ہو، پیر اوپر ہو، اور پھر میں کوئی تسبیح پڑھوں، تو یہ تو کوئی مجاہدہ، یہ کوئی مجاہدہ ہے؟ استغفار اور درود شریف کی تسبیح پڑھنے میں اس میں کیا زور پڑ رہا ہے؟ تو بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ نماز پڑھنے میں جو مجاہدہ ہو رہا ہے، نفس کشی ہو رہی ہے، نفس کے خلاف ہو رہا ہے، تلاوت کرنے میں جو مجاہدہ ہو رہا ہے، ذکر و اذکار کرنے میں جو مجاہدہ ہو رہا ہے، اس کو مجاہدہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پہلوانی ٹائپ ہو، آستینیں اس میں چڑھائی جائیں، پسینہ اس میں نکالا جائے، اور جو ہے سینہ اس میں کھول کے بیٹھا جائے۔ تو یاد رکھنا اس مجاہدے میں بھی، جس کو مجاہدہ سمجھا، اس میں بھی نفس و شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مجاہدہ بھی وہی مطلوب ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مجاہدہ کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے راستے کھولنے کے وعدے فرمائے۔ اب یہ مجاہدہ ہوتا کس کے خلاف ہے اور کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نفس کے مقابلے میں۔ جو نفس ہے وہ لذت کا خوگر ہے، لذت پسند ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کھیل کے شیدائی ہوتے ہیں،
یہ کھیل کے شدہ ہوئے، ہر وقت ان کو کھیل چاہیے. یہ روٹی سے کھیلنے لگیں گے، کھانے کی چیزوں سے کھیلنے لگیں گے، پینے کی چیزوں سے کھیلنے لگیں گے. یہ کوئی بھی تماشا کرتے ہیں، پر ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح نفس کا مزاج یہ ہے کہ وہ لذت کا خوگر ہے، اسے مزہ چاہیے، یہ مزے کی تلاش کرتا ہے. اب اگر اس کو جائز مزہ نہ دیا گیا تو یہ ناجائز مزے کی طرف چلے گا. اس کی طبیعت میں مزہ، یہ مزے کا متلاشی ہے، ہر وقت یہ مزہ ڈھونڈتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی وہ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے عادی ہوتے. اب یہ بیڑی سگریٹ، اس میں کون سی لذت ہے؟ اس میں نہ پیٹ بھرتا نہ پیاس بجھتی، اس میں کوئی غذا کوئی دوا ہے؟ یہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، ان کے نفس کو اس میں لذت آ رہی. گٹکا پان تمباکو کھاتے ہیں، نفس کو لذت آ رہی. تو اگر اس نفس کی لذت پر پہرے بٹھا دیے جائیں اور جائز لذت پہ اس کو ڈالا جائے تو پھر یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا خوگر ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام یہ ذکر اللہ کے عادی ہوتے ہیں، اس میں ان کو لذت آتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے عادی ہوتے ہیں، اس میں لذت آتی ہے. لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے عادی ہوتے ہیں. جی روزے رکھتے ہیں، اس میں ان کو لذت آتی ہے. تو انہوں نے چونکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے، محنتیں کر کے اپنے نفس کو ان چیزوں کا عادی بنایا ہوا ہوتا ہے، ان چیزوں کا عادی بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے خوگر ہوتے ہیں. ان کو تہجد کے بغیر چین نہیں، ان کو ذکر و اذکار کے بغیر چین نہیں، ان کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں، تلاوت و ذکر و اذکار کیے بغیر چین نہیں، کیونکہ اسی کا تو عادی بنایا اپنے نفس کو. اور جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر نگراں مقرر کر کے نفس کو رام نہیں کیا ہوتا، نفس کو جو ہے راؤس نہیں کیا ہوتا، نفس کو ایک خاص ڈھب کے اوپر اس کی تربیت نہیں کی ہوتی، اور نہ جانے کیسی کیسی لذتوں کے خوگر بن جاتے. حضرت پیر صاحب دعوت برکاتہ میں ایک مرتبہ امریکہ تشریف لے گئے. وہاں جب گئے تو ایک عالم تھے، پوچھا ان سے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں جیلوں میں جا کر تربیت کرتا ہوں قیدیوں کی، جو مسلمان قیدی ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی واقعہ سنائیں. کہا ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ سفر سے تشریف لائے ہیں، پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ، پھر کچھ بات کریں گے. خیر نماز سے فارغ ہوئے، چائے ناشتے سے جس چیز سے فارغ ہونا تھا فارغ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آغاز کیا کہ آپ پوچھ رہے تھے کوئی واقعہ سنائیں. کہ ایک مرتبہ میں جیل میں جیسے جاتا ہوں قیدیوں کی تربیت کے لیے، تو ایک نوجوان جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے درس میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا ضرور. خیر وہ آنا شروع ہو گیا. اللہ کی شان اس کا دل نرم ہوا، اس نے کچھ باتیں پوچھی، اس کی باتوں کا جواب دیا، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس سے پوچھا، مثلا اس کا نام غالباً ابراہیم تھا، برادر ابراہیم کہہ کے پکارتے تھے اس کو. تو اس سے کہا کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلامی اعمال آپ انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے پہلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں؟ تو اس نے عجیب داستان سنائی. کہا جس جرم کی وجہ سے میں اس قید میں آ کر قیدی بنا ہوں، جیل میں آ کے قیدی بنا ہوں، یہ کوئی میرا اصل جرم نہیں ہے، یہ تو معمولی سا جرم تھا میرا، اس میں قیدی بن گیا اور بہت جلدی چھوٹ جاؤں گا. لیکن اصل تو میں بہت بڑے جرم کا عادی ہوں، اس کی تو کسی کو ہوا بھی نہیں لگی. کہا میں ایسا نفسیاتی مریض ہوں کہ میں انسانوں کو قتل کرتا تھا، اور جب وہ تڑپتے تھے تو ان کے اوپر ڈانس کرتا تھا اور مجھے خوشی ہوتی تھی. میں تو اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم ہوں، میں تو نہ جانے کتنے لوگوں کا قاتل ہوں. لیکن اس وقت جو میں جن دفعات کے تحت قید ہوا ہوں، ان دفعات میں قتل کی دفعات نہیں ہے، یہ تو کسی اور جرم میں پکڑا گیا ہوں، ماخوذ ہوا ہوں، اور میں چھوٹ جاؤں گا جلدی. لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا، یا تو میرا حال یہ تھا کہ میں لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارتا تھا اور ان پر رقص کرتا تھا، ڈانس کرتا تھا ان کے سامنے جس وقت وہ تڑپتی تھی ان کی لاش.
اور اب میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنی بیرک سے نکل کر آپ کے درس میں آتا ہوں تو میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا کے چلتا ہوں کہ کہیں میرے پیروں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر مچل نہ جائے. اب میرا حال یہ ہو گیا ہے. تو دیکھیں، جب انسان کسی کی نگرانی کے اندر کسی راستے پر چلتا ہے اور صحیح مجاہدے اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا اختیار کرتا ہے، رضا حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ذوق بدل دیتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں. یہ تبدیلی کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح راستے پر وہ اپنی کوششوں کو صرف کرتا ہے. ورنہ دنیا میں مجاہدہ کرنے والے تو بہت ہیں، ریاضتیں کرنے والے تو کیسے کیسے ہیں، جنہوں نے اپنے اعضاؤں کا ستیہ ناش کر لیا، اپنے اعضاؤں کو سکھا کے رکھ دیا. کوئی بال بڑھا کے بیٹھا ہے، کوئی ناخن بڑھا کے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور زندگی گزار رہا ہے. کسی نے ایک پیر زمین پہ نہیں رکھا، اس کو اٹھا رکھا ہے. نہ جانے کس کس طرح کے مجاہدے ہیں، لیکن یہ وہ مجاہدے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ وہ مجاہدے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. تو ہم مجاہدہ بھی وہ کریں جو اللہ کو پسند ہو اور جس کا ثبوت شریعت میں ملتا ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے وا کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو انسان کا نفس جو ہے وہ لذت کا خگر واقع ہوا، اس کو لذت پسند ہے. اب جس لذت کا اس کو عادی بنایا اسی میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اسی میں طرح طرح کی قسمیں تلاش کرنے لگا. کسی نے اپنے نفس کو زنا کا عادی بنایا، کسی نے اپنے نفس کو لواطت کا عادی بنایا، کسی نے اپنے نفس کو غیبت کا اور جھوٹ کا اور حفوات کا عادی بنایا. نہ جانے اپنے نفس کو کس چیز کا کون کون سی لذتیں دے دے کر اس کے عادی بنا دی اور وہ اسی میں مست ہے. لیکن جس نے اپنے نفس کو رام کیا اور اپنے نفس کی تربیت کی، ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اس راستے پہ ڈالا جس راستے پہ چلنا اللہ کو پسند ہے، اور اس پر محنت کی، نفس کشی کی، اس پر محنت کی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستے کھول دیے، اس کے لیے راستے کھول دیے. لہٰذا ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے، ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی. میرے ہاں جب گھوڑا آیا پہلی مرتبہ تو میں ایک مرتبہ بیٹھا اس پر، تو گھوڑے سوار نے، بتانے والا تھا، تربیت کرنے والا، اس نے کہا کہ دیکھو اس پر بھاری بھرکم ہو کے بیٹھو اور اس بات کا اس کو احساس مت ہونے دو کہ میں بالکل کوئی نیا ہوں، سکھتڑ ہوں، ورنہ یہ گھوڑا یہ سمجھتا ہے یہ میرے اوپر بوجھ ہے اور وہ بوجھ ہلکا کر لیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. اس لیے اس کو رعب میں رکھو، بیٹھتے کے ساتھ ہی کچھ ایسے الفاظ اور ایسے روبیلی آواز نکالو کہ یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی ماہر آدمی ہے اور یہ کوئی شہ سوار ہے، تو وہ جو ہے قابو میں رہتا ہے، وہ قابو میں رہتا ہے. تو اسی طرح یہ نفس جو ہے نا، یہ کمزور پہ شیر ہے، کمزور پر شیر ہے. لیکن اگر کوئی اس کے سامنے تل جائے، اس کے سامنے کوئی ڈٹ جائے، تو پھر یہ بھیگی بلی بن جاتا ہے. اس لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، ابتدا میں کچھ مجاہدے کرنے پڑتے، اور اکثر مبتدی یہی آ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں، یہی آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے بدنگاہی نہیں چھوڑ سکتی، ہم سے گناہ چھوڑنا مشکل ہے. تو یہ تو سب سے ابتدائی جملہ ہے، لیکن آپ نے کہہ تو دیا، نتیجہ تو نکال لیا کہ مشکل ہے، لیکن کبھی چھوڑنے کی کوشش بھی کی، کبھی تدبیر بھی کی، کوئی طریقہ پوچھا بھی صحیح، یا کہیں ٹھوکر کھائی تو اس کے بارے میں کوئی حل معلوم بھی کیا. یہاں جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہاں نتیجہ زیرو نکلتا ہے کہ نہیں، کوشش تو کی نہیں. سب سے نوجوان جو ہوتے ہیں، سب سے بڑا مجاہدہ ان کے لیے بدنگاہی کا ہوتا ہے. لیکن بدنگاہی کا مجاہدہ کیسے ہوتا ہے؟ بدنگاہی کرتے ہوئے یہ بچنا چاہتے ہیں، یعنی دیکھتے بھی رہیں، نفس کو حرام لذت دیتے بھی رہیں اور پھر بچے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہوا کہ میں نل کے نیچے بیٹھتا ہوں اور بدن بھیگ جاتا ہے. جی میں غسل کے لیے جب بھی نل کے نیچے بیٹھتا ہوں تو میرا
جو ہے بدن بھیگ جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا غسل بھی ہو جائے اور میرا بدن بھی نہ بھیگے، تو پھر تو نل بند کر کے نہایا جائے، یہی کہا جائے گا نا کہ تصور میں بس ایسی حرکتیں کر لیا کرو جیسے پانی آپ اپنے اوپر بہا رہے ہو اور تصوراتی غسل کر کے باہر نکل جایا کرو۔ تو جیسے کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایسا غسل کروں کہ میرا بدن بھیگنے نہ پائے اور میرا غسل ہو جائے، یہ کیسی عجیب سی بات ہے جی۔ پانی ہوتے ہوئے اگر پانی نہ ہو تو ہم کہیں کہ ہاں بدن بھیگے گا نہیں، آپ تیمم کر لیں، تیمم سے آپ پاک ہو جائیں گے تو غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن پانی ہوتے ہوئے، اس پر قادر ہوتے ہوئے، اور پھر یہ کہیں کہ ہمارا جسم نہ بھیگے اور ہمارا غسل ہو جائے، کوئی طریقہ بتائیں تو کیا طریقہ بتائیں اس کا؟ ٹھیک اسی طرح نوجوان بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بدنگاہی کی حرام لذت بھی لیتے رہیں اور اس سے بچ جائیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو کتنا آسان ترتیب بتلائی، بھئی کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے مضر اثرات سے بچنا انتہائی مشکل ہے، مضر اثرات سے دیکھنے کے بعد بچنا مشکل ہے، اور سرے سے نہ دیکھنا اور نہ دیکھنے کے بعد اس سے بچنا یہ انتہائی آسان ہے۔ تو اللہ پاک نے تو ہمارے لیے آسان کام کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اس آسان کو چھوڑ کر مشکل کام کو آسان بنانے کی کوشش میں لگے۔ یہ تو ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش ہے۔ ہمارے بچوں میں ایک بچہ ہے، بچپن میں وہ جیب میں پانی بھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ پانی رکتا کیوں نہیں۔ تو پیارے طلبہ عزیز، کوشش اس بات کی کریں کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمارے لیے تجویز فرمائے، ہم ان طریقوں کو سینوں سے لگائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگیں اور ان راستوں پر چل کے دکھائیں، پھر دیکھیے زندگی کیسی پرلطف بنتی ہے اور زندگی میں کیسی بہاریں لگتی ہیں۔ سرے سے نہ دیکھنا آسان ہے۔ آپ جب صبح اٹھنے کے بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر یہ مجاہدہ ڈالیں، خبردار آج پورے دن کوئی بدنگاہی نہیں کرنی، تو نفس کہے گا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے، پورے دن نہیں بدنگاہی کرنی۔ تو آپ اس پہ تھوڑا تھوڑا مجاہدہ ڈالیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھنے کے بعد کہے کہ دیکھو 8 بجے تک کوئی بدنگاہی نہیں کرنی، صرف 8 بجے تک۔ اب آپ نے احتیاط کی، ارادہ کیا، تدبیریں اختیار کی، نگاہیں جھکائی، بغیر کسی ضرورت کی ادھر ادھر نگاہیں نہیں ڈالی، جہاں جہاں نگاہیں خطا کرتی تھی، جو مقامات ایسے ہیں جہاں نگاہیں پھسل جاتی ہیں، جہاں آدمی کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، وہاں احتیاط سے گزر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے، کلمے کا اہتمام ہے، استغفار کا اہتمام ہے، دعاؤں کا دل میں دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اب 8 بج گئے، اب اللہ کا شکر ادا کریں، میرے پیارے اللہ میں نہیں بچا، آپ نے مجھے بچایا، اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میرے شکر کو قبول کر لیجیے۔ پھر اب اپنے نفس کو کہیں دیکھو بھائی 8 بجے تک تو آپ بچے اور الحمدللہ کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، اب 11 بجے تک اور بچ لیں، 10 بجے تک اور بچ لیں۔ پھر تھوڑا سا مجاہدہ ڈالا، جب 10 بج گئے، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے بچایا، میں نہیں بچا، میں تو میرا نفس میرے یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پیارے اللہ آپ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا، میں پیارے اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے شکر کو قبول کر لیجیے۔ اب تھوڑا سا اور مجاہدہ ڈالیں اور پھر آخر میں کہیں کہ آج تجھے آئس کریم کھلاؤں گا۔ اپنے نفس کو کیا کہیں کہ اگر تو نے آج میرا ساتھ دیا اور شام تک میں کامیاب ہوا تو میں تجھے آئس کریم کھلاؤں، اور آئس کریم کھلا بھی دیں۔ بھئی جب آپ نے حرام لذات سے اس کو بچایا ہے تو حلال لذت تو دیں، حلال لذت تو دیں اس کو۔ اس طرح سے اپنے نفس کو جو ہے مسنون مجاہدات کا، اور وہ مجاہدات جو ثابت ہیں، وہ مجاہدات جو ہمارے اکابر مشائخ نے کرائے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے طبیعت کو ڈھالنا شروع کریں۔ بعض مرتبہ نوجوان بچے کہتے ہیں ہم نے آپ کے ارادہ کر لیا، قسم کھا لی ہے کہ اگر ہم نے آپ کے مشت زنی کی یا جو ہے کوئی ایسی غلط حرکت کی تو ہم یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے اور فلاں، اور کئی مرتبہ وہ بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ حرام ہوتی، ہم اپنے اعضاء کو ضائع کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کس نے سجھا دیا؟ کس نے یہ طریقہ بتا دیا؟ تو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق محبتوں کے ساتھ، اللہ کے طرف رجوع کے ساتھ جو بندہ مجاہدے برداشت کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، جی اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے کھولیں گے، ایسے کھولیں گے، ایسے کھولیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔
تو نفس جو ہے لذت کا خوگر ہے، اس کو لذت چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نفس کے ساتھ میں معاملہ کر لیا، بھائی ایک مرتبہ تو میں لذت دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ کبھی مت کہنا. نہیں، کبھی بھی نہیں. دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے پھر لذتوں کا، یہ کبھی باز نہیں آئے گا. کتابوں میں ایک جملہ ملتا ہے جوع البقر، طب کی کتابوں میں ایک بیماری ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک ایسی لگتی ہے کہ وہ ہر وقت بس کھاتا رہتا ہے، اس کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح ایک استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پیاس لگنے کی. آدمی ڈھیر سارا پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں، پیٹ پھٹا جاتا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں. اسی طرح نفس کو اگر کسی لذت کا آپ نے خوگر بنایا، نفس نے آپ کو کسی لذت کا تقاضا کیا کہ مجھے یہ لذت چاہیے، اور وہ حرام لذت ایک مرتبہ آپ نے دے دی، اور بہت سے موادات کے ساتھ، بہت سے ارادوں کے ساتھ کہ دیکھو آج لاسٹ اور فائنل ہے، اس کے بعد کبھی مت کہنا کہ یہ لذت مجھے چاہیے، آئندہ میں نہیں دے سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ پھنستے چلے جائیں گے، آپ دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. اس لیے اپنے نفس کو پاکیزہ حلال لذتوں کا عادی بنائیں، پاکیزہ حلال لذتوں کا عادی بنائیں، بلکہ طاعت و عبادات کا عادی بنائیں. پھر اس کو اس میں اتنا لطف آئے گا، اتنا لطف آئے گا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے کافور ہوں. لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں، ذکر و اذکار کا عادی بنائیں، روزے رکھنے کا عادی بنائیں، لمبی لمبی دعا کرنے کا عادی بنائیں، لمبے لمبے سجدے کرنے کا عادی بنائیں. ساری دنیا سو رہی ہو اور آپ اللہ کی محبت میں رو رہے ہوں، اس کا عادی بنائیں. صف اول کا عادی بنائیں، باوضو رہنے کا عادی بنائیں، اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا عادی بنائیں. ان تمام چیزوں کا عادی بنائیں. اور اس کے عادی بنانے میں جو مجاہدے لگتے ہیں، شروع میں جو مجاہدے درکار ہیں، ان مجاہدوں کو ہمتوں کے ساتھ پار کر جائیں، ہمتوں کے ساتھ ان کو پار کر جائیں. اللہ پاک راستے کھول دیں گے. اب ہر آدمی کا نفس تو لذت کا خوگر ہے، لیکن لذت کون سی مطلوب ہے؟ وہ لذت مطلوب ہے جس کو اللہ بندوں کے لیے لذت کہہ رہے. بھائی آدمی گناہ کی لذت کیوں لینا چاہتا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے جو اندر پریشانی ہے، پریشانی کو مجھے سکون مل رہا ہے. تو گناہ کرنے سے تو کبھی سکون نہیں ملتا، گناہ سے تو سکون ضائع ہوتا ہے، گناہ سے تو باطن کے اندر اندھیرا آتا ہے، گناہ سے تو بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو کر باطن کے اندر ظلمتوں کو پیدا کر کے پال کر کہاں سے سکون ملے گا؟ تو پھر سکون کس چیز میں ملے گا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا سکون اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. لہٰذا نفس کی لذتوں کی جو خوگر ہے، طرح طرح کی لذات کے جو عادی ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا سکون ہے. ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں چین نہیں، رات کو سکون نہیں، نہ اپنوں میں بیٹھ پا رہے ہیں نہ پرایوں میں بیٹھ پا رہے ہیں، ہر وقت مارے کھدڑے پھر رہے ہیں، ہر وقت مارے کھدڑے پھر رہے ہیں. دنیا کے عیش و آسائش کا ڈھیر سارا سامان ان کے پاس موجود ہے، دنیا کی ترقی کے نقشے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن نہ ان کو کاروں اور بہاروں میں مزہ آ رہا ہے، نہ اپنے گھروں اور بنگلوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ ان کو جو ہے یار دوستوں کی محفلوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ اپنوں کے ساتھ اور نہ پرایوں کے ساتھ، کہیں نہیں. ہر وقت ان کے اندر بے چینی، اس لیے کہ انہوں نے جس کو لذت سمجھا تھا وہ لذت کی چیز نہیں، وہ تو تباہی اور بربادی کی چیز تھی. تو جس کو اس نے لذت سمجھ کے اپنا لیا، تو پھر جس کو لذت سمجھ کے اپنا لیا وہ تو اللہ کی ناراضگی تھی، اور اللہ کی ناراضگی میں سکون کیسے ملے گا؟ ادھر اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا سکون و اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو ہم اللہ کی یاد میں لگیں، زبان سے ذکر کریں، دل سے اللہ کی یاد کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں، تلاوت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کریں، روزہ رکھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کر کے زندگی گزاریں. یہ بھی اللہ کی یاد میں وقت گزرنا. آپ ابھی مبتدی ہیں، ابھی آپ طالب علم ہیں، ابھی سے یہ عہد کر لیں کہ جس مبارک راستے پر اللہ پاک نے ہمیں ڈالا ہے، گامزن کیا ہے، ہم جس طرح سے یہ ابتدائی قدم ہمارے رکھے گئے ہیں، میرے پیارے اللہ
ہماری زندگی کی شام بھی اسی راستے پر ہو، ہماری زندگی کی شام بھی اسی راستے پر ہو۔ میرے پیارے اللہ، بہت دنیا کے راستے دیکھ لیے، بہت دنیا کے راستے سوچ لیے، بہت کچھ ذہنوں کے اندر تدبیریں بنائی، یا اللہ سب ناکام ہے، سب ناکام ہے۔ کامیابی تو اسی میں ہے جس راستے میں آپ نے کامیابی فرمائی ہے۔ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے طلب علم ہمارے لیے آسان کر دیا، میرے پیارے اللہ اس طلب علم کے ساتھ یا اللہ علم پر عمل کی توفیق بھی دے دی، اس علم پر عمل کی توفیق بھی دے دی، اور اس علم کو اس طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے سیکھا ہے، اور جو آپ کو پسند آیا ہے پیارے اللہ اسی راستے پہ ہمیں بھی ڈال دیجیے۔ لہٰذا ہم اپنے اکابر مشائخ کی کتابوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ وہ کتابیں کردار ساز ہوتی ہیں، انہوں نے صبح اور شام کیسے گزاری، دن اور رات کیسے گزارے، زمانے تعلیمی میں ان کا کیسا تھا، جی مدارس کی چہار دیواری میں وہ انہوں نے وقت کیسا گزارا، اپنے ہم عصروں کے ساتھ انہوں نے وقت کیسا گزارا، اپنے اساتذہ کے سامنے کس طرح سے ازانو تلمس انہوں نے طے کیا، کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ وہ وقت گزار کر گئے۔ اس کو پڑھیں، اور صرف پڑھنا برائے نام نہ ہو، وقت گزاری کے لیے نہ ہو، بلکہ اس نیت سے پڑھیں کہ جیسا انہوں نے کیا مجھے بھی ویسا کرنا، جیسا انہوں نے کیا مجھے بھی ویسا کرنا، جیسے اللہ پاک نے اس راستے پر چل کے ان کو کامیابی دی، اللہ پاک مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ شعر اپنے دل کے اندر گنگنایا کریں، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ جب بھی کوئی حرام لذت قریب سے گزرے، جب بھی کوئی ایسا منظر قریب سے گزرے جس کو دیکھنے کے نفس کے اندر تقاضا پیدا ہو، تو نفس کو کہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، پیارے رب ناراض ہو جائیں گے، اچھے رب ناراض ہو جائیں گے، میرے سوہنے رب ناراض ہو جائیں گے، یہ میں دیکھوں گا، میرے اللہ نے منع کیا ہے، مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں دیکھنا۔ اب نفس کہے گا دیکھو، اور آپ کہیں گے نہیں دیکھنا، اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا، نفس کہہ رہا ایک مرتبہ دیکھ تو لو، میں مر جاؤں گا، جی۔ اب یہ جو رگڑ ہوگی نا، رگڑ، یہ جو کشمکش ہوگی، یہ جو رگڑ ہوگی، جی اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دیکھو، اور نفس کہہ رہا ہے کہ دیکھنا ہے، اب اس سے جو آپس میں یہ کرش ہو رہا ہے اور یہ جو رگڑ ہو رہی ہے، جی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ یہ جو زخم لگ رہا ہے، یہ جو نفس کے اوپر آرے چل رہے ہیں، اللہ پاک اپنی محبت کے مرہم سے اس کی مرہم پٹی کریں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ اس وقت جو بچایا ہے وہ اللہ نے اپنی توفیق خاص سے بچایا ہے، ہم نہیں بچ سکے، ہمارے دعا مانگنے پر جو بچے ہیں وہ ہم نہیں بچے، ہمارا ذاتی کمال نہیں تھا، ہمارے اندر تو نفس تھا، وہ نفس تو ہمیں پھنسانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی توفیق نے ہمیں بچا لیا۔ جب اللہ کی توفیق نے ہمیں بچایا تو جب ابھی ابھی توفیق شامل حال ہوئی ہے اور اس گناہ سے ہم بچ گئے ہیں، اسی وقت کچھ اور بھی مانگ لو، اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ لہٰذا جب جب بدنگاہی کا موقع ہو، جب جب گناہ میں ملوث ہونے کا موقع ہو، اس موقع پر ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور گناہ سے بچیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مانگ لیں، جیسے اللہ پاک بچا دیں گے اسی طرح اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے جو اس کے ساتھ کچھ دوسرا مانگا ہے۔ اور جو اللہ بچانے پہ قادر ہیں وہی اللہ تعالیٰ اس چیز کے دینے پہ بھی قادر ہیں جو دوسرا کچھ آپ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بہت سے نوجوان بچے ہلکے پھلکے انداز سے نیک بننے کی تمنا تو دل میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مضبوط عزم بالجزم نہیں ہوتا، مضبوط عزم بالجزم نہیں ہوتا کہ نہیں مجھے نیک بننا ہے، مجھے اللہ کا ولی بننا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، اب کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوں۔ پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہوں۔ اور اس کے لیے عالم اسباب کے اندر جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں ہم اس میں کسر باقی نہ رکھیں، ہم اس میں کسر باقی نہ رکھیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جی۔ اور صرف دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے کچھ الفاظ کہیں، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قبلہ رخ بیٹھ کر دو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باوضو ہو کر 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں،
نہ اللہ تعالیٰ گونگے بہرے ہیں، نہ اللہ رب العزت ہم سے ہر وقت اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ کر ہی مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور قبول کروں گا. نہیں، ایک دعائے قلبی بھی ہے کہ ہم دل ہی دل کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور دل ہی دل میں ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں. میرے پیارے رب، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ نے میرے لیے طالب علمی کا راستہ منتخب کیا ہے، میں مہمان رسول ہوں. پیارے اللہ، آپ نے کتنی بڑی نسبت میرے ساتھ لگائی ہے. میرے پیارے اللہ، میں اس نسبت کی لاج چاہتا ہوں، میں آپ سے اس نسبت کی لاج چاہتا ہوں. میرے پیارے اللہ، جیسے میرے ظاہر کو آپ نے سنوارا ہے، سر پہ ٹوپی سجائی، چہرے پہ سنت سجائی، سفید سفید پہن کر میں نے اپنے ظاہر کو سنوارا ہے، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرے پیارے اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ میرے باطن کو سنوار دیجیے، اس سے کہیں زیادہ آپ میرے باطن کو سنوار دیجیے. پیارے اللہ، کوئی مجھے صوفی صافی سمجھتا ہے، کوئی مجھے نیک سمجھتا ہے، کوئی مجھے تہجد گزار سمجھتا ہے. پیارے اللہ، میں کتنے پانی میں ڈوبا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ لاج رکھ لیجیے، آپ میری لاج رکھ لیجیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دل ہی دل کے اندر یہ دعا کر سکتے ہیں، نہ ہونٹ ہلیں گے، نہ کسی کو پتہ چلے گا، اور اندر ہی اندر آپ کی دعا بھی ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے ایک لو بھی لگی رہے گی. تو قرب بالدعا یہ بھی ایک مقام ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، قدم قدم پہ دعائیں مانگنا، قدم قدم پہ دعائیں مانگنا. نفس کے اندر ذرہ برابر بھی ایسی گنجائش نہ چھوڑیں کہ اس میں کوئی حرام چیز آ کے بیٹھ سکے، حرام چیز اس میں آ کر بیٹھ سکے. فوراً جہاں تنہائی میں بیٹھے، دیکھنے والا کوئی نہیں، اور آپ تصور میں کھوئے اور تصور میں کوئی گناہ شروع ہوا، فوراً آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھالیں اور فوراً کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنا نام لے کر مخاطب کر کے کہیں کہاں کھویا ہوا ہے؟ تو دیکھتا نہیں ہے کس رب کی نگرانی میں تو زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس بات پر قادر ہے کہ یہ چھت ابھی ہمارے اوپر گر جائے، اس بات پر قادر ہیں کہ جو پنکھا سر کے اوپر چل رہا ہے یہ گرا دیں اور ہمیں ہلاک کر دیں. اللہ تعالیٰ بجلی گرا کر جلانے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھید کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کر رسوا کرنے پر قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں تو اتنے قادر رب کی زیر حکومت رہتے ہوئے تو یہ کیا تصور میں گناہ سجائے ہوئے، کس طرح سے تو اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کا قرب اختیار کریں. تو تصور کے گناہ سے، خیالات کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تصور کے گناہ اور خیالات کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بہت سے نوجوان بچے کمرے کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی دوسرے دو بچے سوئے ہوئے ہیں، مثلا سوئے ہوئے چادر اوڑھ کر. بظاہر دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے یہ آرام کر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ وہ سونے والے سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو کسی کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ تو تصور میں بدکاری کر رہے ہیں. ہائے ہائے، تصور میں بدکاری کر رہے ہیں. تو کئی مرتبہ آدمی ظاہر میں صوفی صافی نظر آتا ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو اس نے مینٹین کیے ہوا ہوتا ہے، لیکن باطن میں اپنے باطن کو تباہ اور برباد کیا ہوتا ہے. اس لیے تصور کے گناہوں سے بچیں. کئی مرتبہ آدمی تصور میں اتنا گنہگار ہوتا ہے، اتنا گنہگار ہوتا ہے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ظاہری اعضاء سے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اس لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں، کھرچ کے اس کو نکالیں. جب بھی کوئی تصور برا ہے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر اللہ سے دل ہی دل میں مناجات کریں، ہائے میرے پیارے رب، میں ایک قدم پیچھے چلا گیا، میرے پیارے اللہ مجھے سنبھال لیجیے، اللہ آپ مجھے سنبھال لیجیے. آپ میرے قوت حافظہ پہ قادر ہیں، میری سوچ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، میرے دل کی دھڑکنیں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں. میرے پیارے اللہ بچا لیجئے، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ مجھے توفیق دے دیجیے. اور فوراً اس تصور کو آپ ڈائیورٹ کریں کسی دوسرے تصور کے ساتھ. مثلا جس تنہائی میں بیٹھ کر یہ برے برے تصور آ رہے ہیں، آپ اسی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں میں احرام پہنے ہوئے ہوں اور عاشقانہ انداز سے میں کعبۃ اللہ کا سفر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا سفر کر رہا ہوں، اور عاشقانہ طور پہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عاشقانہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوں، میں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تو جب ہمارا تصور
گناہ کے تصور لا سکتا ہے، گناہ کی فلم اور گناہ کا ایک پروگرام لا سکتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس تصور کے ذریعے سے اچھے اچھے پروگرام کیوں نہیں لا سکتے؟ ایک نوجوان بچے نے فون کیا اور کہا کہ اسی طرح سے ایک عورت ہے، اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، حالانکہ میں جو ہے نکاح شدہ ہوں، یعنی میں شادی شدہ ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے، بچے بھی ہیں میرے، لیکن ہر وقت اس کا تصور رہتا ہے۔ بہت سی تدبیریں سجھائیں، بہت سی تدبیریں بتائیں، کہا کہ سب ناکام۔ پھر ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے کہا، یہ ہمارے بزرگوں کے تجربات تھے، کہا قوت خیالیہ نے جو اس کا تصور جمایا ہے آپ کے اندر اور اس کو اچھا دکھایا ہے، حالانکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہی آپ کی بیوی کے پاس ہے، جو صورت اس کے پاس ہے وہی صورت اس کے پاس ہے، جی وہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو آپ اپنی قوت خیالیہ کے ذریعے سے جو آپ کی معشوقہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو تصور آ رہا ہے، جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، آپ اس کا ایک بھیانک تصور قائم کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی، اب سارے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، اب بھی تو اس سے محبت کرے گا؟ یا اسے خون کی قے ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، ناک بہ رہی ہے، جی اب بھی اس سے تو محبت کرے گا؟ یا ایک بڑا سا پھوڑا مخصوص جگہ پہ نکلا ہوا ہے، اس پہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تب بھی تو اس سے محبت کرے گا؟ تو وہ تو کانپ گیا، کہا کہ حضرت بس 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 میں سمجھ گیا، میرے دل کے اندر اتنا خراب تصور آ گیا، اب اس تصور کے ساتھ میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس کو اتنا جماؤ اتنا جماؤ اتنا جماؤ کہ یہی تمہاری طبیعت بن جائے، جب جب اس کا تصور آئے تو یہ منفی تصور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو ایسے بھی تو جب اللہ پاک نے یہ قوت خیالیہ اتنی غضب کی ہمیں دی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم یہ بھی تو سب جما سکتے ہیں، یہ تصور بھی تو جما سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اطلاع ملی کہ الحمدللہ اس چیز سے اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قوت خیالیہ ایک بہت بڑی زبردست قوت عطا فرمائی ہے۔ تو جب قوت خیالیہ کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے ہیں، تصور میں گناہ کرتے ہیں، گناہ کی پلاننگ تیار کرتے ہیں، گناہ کا ایک پورا خاکہ تیار کرتے ہیں، اور نفس کے ساتھ میں اس کا ایک مکالمہ چلتا ہے، تو ہم اپنے نفس کے ساتھ میں پھر ایک کوئی ایسی تصویر کیوں نہیں بنا لیتے، ایسا منظر کیوں نہیں سجا لیتے جس میں گناہ سے ہمیں نفرت ہو جائے، یا اس گناہ کے مقابلے میں ہم ایک دوسرا میدان کیوں ترتیب نہیں دیتے کہ جس میں ہم نیکی کر رہے ہوں، جس میں ہم صلحاء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ہمارے اوپر توجہ ڈال رہے ہوں، جس میں ہم درس حدیث میں بیٹھے ہوئے ہوں، درس فقہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے نیک استاذ کے سامنے ہم زانو تلمس طے کر کے بیٹھے ہوں، اور وہ ہمیں نیک سمجھ رہے ہیں، اور ہم اپنے نفس کو خطاب کر کے کہیں دیکھ میرے استاد تجھے کتنا نیک سمجھتے ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنے اندر ایسی ایسی خرافات سجائے ہوئے۔ شرم کر، شرم کر، اپنے نفس سے ہم خطاب کرنے والے بنے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے نفس سے بات کرنا ہی نہیں سیکھا، اپنے نفس سے کشتی کرنا ہی نہیں سیکھا، اپنے نفس کو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں اور کیسے اس پر بازی جیت سکتے ہیں، یہی ترتیب ہم نے نہیں سوچی۔ بس چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جدھر ہمارا نفس لے کے چلا ادھر کو چل پڑے۔ نفس کہہ رہا ہے اس راستے سے چلو، ادھر بہت ساری عورتیں ملیں گی، ادھر بازار سجا ہوا ہے، یہاں بہت سارے مناظر ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر جی نفس کو تسکین ملے گی، ادھر کو چلو، چل پڑے ادھر کو، چل پڑے ادھر کو۔ نفس کہہ رہا ہے یہ کھانا ہے فوراً تیار، اس سے کچھ ہاتھ کر بھائی کھانا تو کھلاؤں گا میں تجھے، یہ چیز تو پینے کو کہہ رہا ہے تجھے پلاؤں گا، لیکن دیکھ دو پارے بھی پڑھنے پڑیں گے، 8 نفلیں بھی پڑھنی پڑیں گی، بتا کیا ارادہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے اسی وقت کہہ دے کہ نہیں پینا، اب نہیں کھانا، یہ تو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے نفس یہ کہہ دے۔ بہرحال یہ ایک مستقل بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھڑ جائیں، ہم اپنے آپ سے لڑ جائیں۔ جب جب ہمارا نفس اللہ کی ذات سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرے، ہم ایک دم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جائیں اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اس لیے شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بار بار دہرایا کریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اے نوجوانوں، جب تمہیں کوئی لیلا پریشان کرے، لیلا سے مراد حسین چاہے مرد ہو یا عورت، کہ جب تمہیں کوئی حسن کی لیلا تمہیں پریشان کرے تو اختر کا ایک شعر پڑھ لیا کریں، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے
کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور واقعی اس سے بڑی ہمت ملتی، اس سے بڑی ہمت ملتی. اس لیے جب بھی نفس کہے کہ اس چہرے کو دیکھو، اس کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، فوراً اپنے نفس سے فوراً کہ اتابہ کے کب تک دیکھوں اور کب تک سکون ملے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے، جہنم کو دہکا کر، قبر کو جو ہے سانپ اور بچھوؤں سے آباد کر کے، اس سے تجھے سکون ملے گا، اس سے تجھے آرام ملے گا؟ خبردار خبردار، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو میں برداشت کر سکوں، میں جہنم کے انگاروں کو برداشت کر سکوں، میں قبر کا ایندھن بن سکوں جی، اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بن سکوں. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. خاموش بیٹھ اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو. دیکھ، شام آنے سے پہلے میں تجھے کوئی اچھی چیز دوں گا. اپنے نفس سے اس طرح سے معاملہ کریں، اور اس طرح سے معاملہ کر کے دھیرے 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 کر کے اس کو پٹائیں، منائیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ دن گزریں گے. یہ جو کمزور پر شیر بنا ہوا تھا، ایک ہوتی ہے بندر بھبکی. بندر بھبکی آپ نے دیکھی کبھی؟ یہاں تو بندر بہت ہیں. وہ قریب آتا ہے اور ایسے ڈراتا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ڈر جائیں تو پھر کیا مجال کہ وہ ہمیں ڈرائے، وہی بھاگتا پائے گا. تو بندر بھبکی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں صرف وہ ڈرانے کا کام کرتا ہے. سامنے والا ڈر گیا تو بس بہت اچھا، وہ جیت گیا، کامیاب ہو گئے. یا ہو سکتا ہے اور ڈرائے، اور اگر ڈٹ گئے تو کیا مجال ہے کہ وہ آپ کو ڈرائے، وہ خود بھاگتا پھرے. تو جیسے گھوڑے پہ آدمی سوار ہو اور اس کو اس بات کو جتا دے، خبردار تو میرے نیچے ہے، تو میرے اوپر نہیں ہے، اور میں تیرا شہ سوار ہوں، اور میں جیسے کہوں ویسے چلنا پڑے گا، جیسے میں کہوں ویسے ماننا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو یہ جتا دیا، سمجھا دیا، تو آپ اس کے شہ سوار کہلائیں گے. وہ آپ کے زیر نگی ہوگا، آپ کے قابو میں ہوگا. اور اگر آپ نے ڈھیلا پن دکھایا، یاد رکھنا پھر اپنی تباہی گرا دے گا وہ. تو اسی طرح نفس کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، نفس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ خوگر بن جائے گا نیک مجاہدات کا، اللہ کی رضا والے راستے پہ چلنے کا، تہجد پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، تلاوت کرنے کا، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا، اور طاعت و مناجات کرنے کا، جب یہ عادی بن جائے گا، پھر اللہ پاک اس راستے میں اس کو ایسی لذت عطا فرمائیں گے جیسے کہ بیکار کی چیزوں میں لذت آتی تھی، گٹکا کھانے میں لذت آتی تھی، بیڑی پینے میں لذت آتی تھی، پان تمباکو چبانے میں لذت آتی تھی. جیسے بیکار کی چیزوں میں لذت آتی تھی، پھر یہ بامقصد چیزوں میں اس کو لذت آنی شروع. تو ہم نے ابھی تو کام شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے آغاز ہی نہیں کیا اپنی تربیت کا اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا. اور ابھی تو اس کے لیے ہم نے اس کی بسم اللہ ہی نہیں کی، اس کا آغاز ہی نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کے میں مانگا ہی نہیں کہ میرے پیارے اللہ، مجھے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے اور ایسا بنانا ہے کہ آپ کو پسند آ جائے. میرے پیارے اللہ، اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیجئے، اور نفس کی چالوں سے پیارے اللہ مجھے آگاہ کر دیجئے. نفس کی چالوں سے اللہ مجھے آگاہ کر دیجئے. اب اس میں کیا کیا چالیں ہوتی ہیں؟ ایک مثال، جماعت میں جاتے ہیں، طلبہ کی جماعت جاتی ہے نا، ایک رات کی، سحر روزے لگاتے ہیں، اپنا بستر لگائیں گے بالکل کنارے پر، تاکہ وضو کرنے کے بعد جو بھیگے پیر آئیں تو سب کے پیر بستروں پہ پیر رکھتے رکھتے جائیں گے، جب تک اپنا بستر آئے گا وہاں تک ایک دم ڈرائی اور خشک ہو جائیں گے، وہاں تک خشک ہو جائیں گے. یہ نفس کا چور ہے. سامان اترتا ہے، گاڑی کرائے پہ لے کر گئے، سامان اتار رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا بیگ لے کے مسجد میں کنارے رکھ کر تحیت المسجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، تاکہ اتارنے والے طعام کا سامان سب اتاریں. اور طعام کا سامان اس کو جس تھیلے میں لے کے چلتے ہیں اور جس کپڑے میں لے کے چلتے ہیں، بھرے بازار میں ذرا نکل کے دیکھو کتنا دل چور چور ہوتا ہے کہ مت پوچھو بات. اس لیے کہ نہ اس کا کپڑا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کو کسی ایسے تھیلے میں رکھ رہے ہیں جو سلیقے کا ہو. اب یہ سب سے پہلے آ کر تحیت المسجد پڑھنے والا یہ کون ہے؟ یہ نفس کا چور. میں سوچا یہ سارا کا سارا مجاہدہ وہ کر لیں گے دوسرے ساتھی، میں تو یاد الہی میں کھڑا ہوں. تو کہ یاد الہی میں ان کو کھڑا ہونے کا شوق نہیں ہے جو وہ کام کر رہے ہیں. اس کا نفس کا چور ہے.
جب تشکیل کی باری آئے گی تو سب سے پہلے کاپی لے کے کھڑا ہوگا, ہاں بھائی لکھاؤ, جلدی نام لکھاؤ, کہ خود تو اپنے آپ کو بچا لیا, اپنے آپ کو تو بچا لیا, اب آپ لکھاؤ. اگر کوئی باہمت ہو کہے گیا ذرا آپ بھی تو اپنا پیش کریں نام, تو پتہ چلے گا کہ کتنے چور ہیں. تو نفس کے ایسے چور ہوتے ہیں, نفس کے ایسے چور ہوتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان کے سامنے یہ چیزیں کھلتی ہیں کہ یہ کون سے ٹون میں بات کر رہا ہے, یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. بعض مرتبہ آ کر کہتے ہیں حضرت جدھر بھی جاتا ہوں لوگ بیان کے لیے بہت اصرار کرتے ہیں, اور کئی ہزار کا مجمع ہوتا ہے, اور تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر آپ اس سے خطاب کرتے, جی ہاں خطاب کرتا ہوں, پھر آخر میں دعا بھی ہوتی ہے, اللہ پاک بہت رلاتے ہیں سب کو, اللہ تعالیٰ بہت رلاتے ہیں سب. اب یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں, اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں میرے سر پہ پگڑی لپیٹ کے بھیج دو, میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں. یاد رکھنا, اگر ہمارا نفس یہ کہے کہ میں تہجد کا عادی ہوں, ذکر و اذکار کا عادی ہوں, اور ہر چیز میں اتنی مقدار میں کرنے لگا ہوں, اور اس چیز پر میری طبیعت جم چکی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دھوکہ کھا رہا ہے. اس نے اس چیز کو بہت بڑی سمجھ لیا ہے اور یہ دھوکہ کھا رہا ہے. بزرگان دین نے ایک اصول بنایا کہ جب آدمی یہ سمجھے میرا حال خراب ہے, سمجھ لو کہ اس کا حال اچھا ہے, اور جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی میرا حال بہت اچھا ہے, یہ ماتم کا پہلا دن ہے. میرا حال اچھا ہے اگر کسی نے یہ سوچ لیا, یہ ماتم کا پہلا دن ہے. ہر وقت آدمی اپنے آپ کو ناقص ادھورا سمجھے, ہائے میرے پیارے اللہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ویسی ہو کہاں رہی ہے جو آپ کو پسند ہے. اللہ جی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تلاوت ہو کہاں ایسی رہی ہے جی جو آپ کو پسند ہے, اور جس تلاوت کے کرنے سے جی اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے, پیارے اللہ معنی پہ اور مطالب پہ تو کوئی غور و توجہ ہی نہیں. کس آیت میں آپ کیا خطاب فرما رہے ہیں, کس آیت میں آپ کیا تربیت فرما رہے ہیں, پیارے اللہ اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے بس لائن لگا رکھی, اور پیارے اللہ ذکر و اذکار تو کر رہے ہیں لیکن اس ذکر و اذکار میں حضوری کہاں ہے. یہ تو تعداد پوری کرنے کی فکر ہے, تعداد پوری کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں کر رہے ہیں. لیکن پیارے اللہ جس اللہ کے کہنے پر منہ میٹھا ہو جانا چاہیے, جس اللہ کے کہنے پر دل میں ٹھنڈک ہونی چاہیے, جس اللہ کے کہنے پر احساس ہو کہ میں پستیوں سے اٹھ کر جی رفعت اور بلندی کی طرف اٹھ گیا ہوں, میرے اللہ پاک نے ذلت سے مجھے نکال لیا, جس اللہ کے کہنے پہ احساس ہو وہ احساس ہے کہاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے اللہ جائز مجاہدات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے پیارے اللہ اپنا قرب ہمارے لیے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, اور ہمیں اس راستے پر چلائے جس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو مہمانان کرام, پیارے طلبہ عزیز, ہم اس بات کا آغاز کریں, آج ہی سے ارادہ کریں پیارے اللہ نیک بننا ہے, نیک بننا ہے, نیک بننا ہے. لیکن میرے پیارے اللہ کس طرح بننا ہے ہمیں نہیں پتا, اللہ عافیت کے ساتھ آپ مدد فرمائیے, آپ نیک بنا لیجیے, آپ ہمیں نیک بنا لیجیے. ہم آپ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں, اللہ قبول فرما لیجیے. اور یاد رکھیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کہتے بیٹا بڑے ہو جاؤ, بڑے ہو جاؤ. اب بچہ کھڑا ہوتا ہے, تاریخ یہ نہیں کہتے کھڑے ہو جاؤ, بلکہ یوں کہتے کہ مطلب بڑے ہو جاؤ. اب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتے چلو آ جاؤ میری طرف آ جاؤ. اب وہ جیسے چلنا شروع کرتا ہے, لڑ کھڑاتے ہو تو فوراً باپ کی اور ماں کی باہیں کھل جاتی کہ یہ بچہ کھڑا تو ہو گیا ہے اور لڑکھڑا رہا ہے, گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, جب آپ اور ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے میرے پیارے اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, آپ سنبھالا دے دیجیے, آپ سہارا دے دیجیے. تو دنیا کا باپ اتنا مشفق اور مہربان نہیں ہوا کرتا کہ بیٹا اور پوتا جی گرنے سے پہلے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی بائیں کھل جاتی, اس سے کہیں زیادہ رب کریم مشفق و مہربان ہے. ادھر گرنا چاہیں گے ادھر اللہ پاک سنبھال لیں, ادھر اللہ پاک سنبھال لیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مجلس کے آغاز سے پہلے کچھ افراد نے بیعت کی درخواست کی تھی، تو بتائب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے اور زندگی سنوارنے کی نیت سے یہ الفاظ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات سمجھنا ابتدائی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ 100 دانے کی تسبیح استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ صبح شام پڑھیں۔ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک پارہ اگر مشکل لگے ایک ہی نشست میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے شام تک کر لیں۔ بہرحال ایک پارہ یہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے کہ ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنن و آداب کے اہتمام کے ساتھ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور بہت اہم بات یہ کہ انٹرنیٹ کے فتنے سے اور موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کے دور میں جو آدمی اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو
फजल बारी समझ ए फकीर इसको तो फजल बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ए फकीर इसको तो फजल बारी समझ वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू सबको देता है तू और बंदों का तेरे सिवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रज़िन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत ज़माना हो गया, अल्लाह आपने सत्तारी का मामला फरमा रखा है। मेरे प्यारे अल्लाह, आपने रहमतों की चादरों से छुपा रखा है, ढांप रखा है। मेरे प्यारे अल्लाह, अगर आपकी सत्तारी की चादर हट गई और प्यारे अल्लाह हमारे बातिन पर नज़र लोगों की पड़ गई, हमारी तरफ देखना तो क्या थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह हमारे पास से दौड़ के, नाक मुंह ढांक कर दौड़ के गुजर जाएंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हमने अपने बातिन को इतना बदबूदार बना रखा है। मेरे प्यारे अल्लाह, पाक कर दीजिए, साफ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, पाक कर दीजिए, साफ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तज़किया फरमा दीजिए, तस्फिया फरमा दीजिए, तखलिया फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह जी, मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, आपने आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे अल्लाह अपने उम्मतियों को खबर दी है, अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान अत-तहारतु शत्रुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे अल्लाह हमें साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया और इसको ईमान का हिस्सा करार दिया। मेरे प्यारे अल्लाह, जब ज़ाहिरी सफाई सुथराई प्यारे अल्लाह इतनी अहमियत रखती है, वो ईमान का जुज़ बन जाता है। मेरे प्यारे अल्लाह, हम अपने बातिन को अगर पाक साफ करेंगे कि अल्लाह हमारा ईमान उसकी वजह से कितना चमकेगा, अल्लाह कितना प्यारा हो जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे बातिन को साफ कर दीजिए, हमारे बातिन को साफ कर दीजिए। अल्लाह बातिन को साफ कर दीजिए। अल्लाह, जुमा का मुबारक दिन है, अल्लाह हम नहा धोकर आए हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए हैं। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, जिस्म के मैल को तो हमने मलमल के दूर कर दिया, लेकिन बातिन के मैल को हम किस तरह से दूर करें? अल्लाह जी, ये तो आप ही दूर कर सकते हैं। अल्लाह, इसको पाक कर दीजिए, बातिन को साफ कर दीजिए, बातिन को जगमगा दीजिए, बातिन को जगमगा दीजिए। मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह तरस खा लीजिए। मेहमान रसूल हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, ये अपने असातिज़ा से छुट्टियां लेकर आए हैं, ये अपने जिम्मेदारों से छुट्टी लेकर आए हैं और जिम्मेदारों ने इस बुनियाद पर भेजा है कि ये सुधरना चाहते हैं, ये नेकी और तक़वे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम इनके लिए क्यों हारिज बने, हम इनके लिए क्यों माने बने? ये अगर अल्लाह के वली बनना चाहते हैं तो हम इसके लिए कैसे रुकावट बन सकते हैं? मेरे प्यारे अल्लाह, खंदा पेशानी के साथ, दरिया दिली के साथ उन्होंने उनको छुट्टी दी और आने के लिए मौके फराहम किए। मेरे प्यारे रब, ये वो मासूम बच्चे हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेहमान हैं। जब ये अपने घर से चलते हैं, माएँ अपनी जेबों से और अपने पल्लों में बंधे हुए सिक्के खोल के इनको दे देती हैं, बेटा ये तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे, ये पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे। तुम्हारे अब्बू ने तो जो कुछ दिया मुझे उससे कोई बहस नहीं, लेकिन बेटा मेरे पास भी कुछ रखे हुए थे, बेटा इनको भी इस्तेमाल करना, बेटा इनको भी खाना, इनको भी पीना। प्यारे अल्लाह, ये बूढ़ी माँ का दिया हुआ तोहफा लेकर आए, वो पैसे बजाय खाने पीने और उड़ाने के, तेरे प्यारे अल्लाह,
یہاں تک آنے کے کرائے میں خرچ کر کے میرے پیارے اللہ یہ آئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں۔ میرے پیارے اللہ جو باتیں کہی گئی، جو باتیں سمجھائی گئی، جو باتیں سمجھ میں آئیں، اللہ ان پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اللہ تقوی حاصل کرنا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آپ کا قرب حاصل کرنا آسان فرما دیجئے، نفس و شیطان سے جان چھڑا دیجئے، نفس و شیطان سے جان چھڑا دیجئے۔ اللہ ان کی قوت حافظہ میں برکت دے دیجئے، اللہ ان کو فہم عطا فرما دیجئے، اللہ فہم عطا فرما دیجئے۔ جن کتابوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے اللہ آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ حفظ کرنا آسان فرما دیجئے، یاد کرنا آسان فرما دیجئے، یاد رکھنا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یاد رکھے ہوئے پہ عمل کرنا آسان فرما دیجئے، اور جس وقت اس کی اشاعت کا وقت آئے، جہاں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہو، اللہ اس کی اشاعت آسان فرما دیجئے، اور اشاعت کے لیے قبول فرما لیجئے، دیر تک اور دور تک کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ بدن کا روح روح گنہگار ہے، لیکن ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ میرے پیارے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے جھکی ہے کہ اللہ، اور آپ ہی کے سامنے جھکے گی کہ اللہ یہ کٹ تو سکتی ہے، یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ میرے پیارے اللہ اس توحید کے طفیل، پیارے اللہ اس استقامت کے طفیل، اللہ پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آپ سنبھال لیجئے، میرے پیارے اللہ آپ سنبھال لیجئے کہ اللہ ہمارے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے۔ اللہ جی آپ بچا لیجئے، آپ عافیت کے ساتھ بچا لیجئے، عافیت کے ساتھ بچا لیجئے۔ اپنا قرب خاص دے دیجئے، اپنا قرب خاص دے دیجئے، قرب خاص دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جس راستے کے لیے آپ نے منتخب فرمایا اللہ آخر تک اللہ اسی راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ اس راستے کے جو محاسن ہیں عافیت کے ساتھ ان کا اکتساب کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کے محاسن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے نفس کے جو چوچلے ہیں پیارے اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دیجئے، ہمارے نفس کے چوچلوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ یا اللہ تواضع کا زیور عطا فرما، یا اللہ حسن اخلاق کا زیور عطا فرما۔ یا اللہ نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما دی۔ پیارے اللہ ہنسی اور کہے کی لذت تو بہت لی، کہ اللہ آپ کی محبت میں گڑ گڑانے کی لذت بھی عطا فرما دی۔ کہ اللہ سونے کی لذت تو بہت لی، اب آپ کی محبت میں جاگنے کی لذت بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں مظلوم ہے، جہاں جہاں ظالم ان پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے کہ اللہ ہدایت دے کر اللہ کام ختم کر دیجئے، اور پیارے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے کہ اللہ اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، کہ اللہ ان کے گھروں کو جہنم بنا دیجئے، ان کے محلوں کو جہنم بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جس منہ سے کہ اللہ وہ بد کلامی کرتے ہیں، جس منہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کوستے ہیں، میرے پیارے اللہ اس کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ کہ اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ کہ اللہ ظلم کی رات بڑی لمبی ہو چکی، کہ اللہ صبح کا اجالا نمودار فرما دیجئے، صبح کا اجالا نمودار فرما دیجئے۔ کہ اللہ یہ کان اب خوشخبری سننے کے لیے ترس رہے ہیں، کہ اللہ بہت زمانہ ہو گیا، اللہ بہت زمانہ ہو گیا، اللہ بہت زمانہ ہو گیا، اللہ ترس گئے۔ میرے پیارے اللہ خوشخبریاں دے دیجئے، خوشخبریاں دے دیجئے امت کو، کہ اللہ عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال اس فٹ بال جیسا ہو گیا ہے، جو ایک طرف جاتی ہے وہ ادھر سے لات مارتے ہیں، دوسری طرف پہنچتی ہے وہ لات مار کے دوسری طرف بھیج دیتے ہیں۔ کہ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس کا سہارا پکڑے اور کس کو اپنا سمجھے اور کس کو پرایا سمجھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ اللہ امت کا حال اس یتیم بچے جیسا ہو گیا جو سر شام کسی چوراہے پہ کھڑا ہو، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا رات کا بسیرا کہاں کرے گا، کیا کھائے گا اور کیا پیے گا اور کہاں ٹھہرے گا۔ میرے پیارے اللہ شام کے وقت
سر شام اس یتیم بچے کو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، امت کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اللہ رہبری کر دیجیے، اللہ رہبری کر دیجیے، اللہ بھٹکنے سے بچا لیجیے، اللہ بھٹکنے سے بچا لیجیے، اللہ بھٹکنے سے بچا لیجیے، استقامت دے دیجیے، استقامت دے دیجیے، فتح دے دیجیے، نصرت دے دیجیے۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اللہ 313 جو اصحاب بدرین تھے، پیارے اللہ آپ کے نام پر وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے فرشتوں سے مدد بھیج دی تھی، اور وہ فرشتے جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے پھر واپس آسمانوں میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے زمین پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ جب جب 313 صفات والے کھڑے ہوں گے فوراً وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ میرے پیارے اللہ بھیج دیجئے، پیارے اللہ غزہ میں بھیج دیجئے، پیارے اللہ فلسطین میں بھیج دیجئے، پیارے اللہ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، پیارے اللہ سونے اللہ جمعہ کے مبارک دن میں کہ اللہ اس مبارک مجمع میں اللہ جس میں اکثر مہمان رسول بیٹھے ہوئے، پیارے اللہ نہا دھو کے بیٹھے ہوئے، نماز جمعہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ نئے عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں، نئے ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تقوی اختیار کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ مجاہدہ کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لیجئے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، شرف قبولیت سے نواز دیجئے کہ اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، 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 اللہ مدد فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بھوک بھی لمبی ہو گئی اور پیاس بھی لمبی ہو گئی، میرے پیارے رب ہمیں کانٹا چبھ جائے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مرہم پٹی کروا لیتے ہیں، کانٹا نکلوا لیتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کے ہاتھ زخمی، ان کے چہرے زخمی، ان کی پیشانیاں زخمی، اللہ جن ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلا کے دعا کرتے اللہ ان کے زخم کھلے ہوئے، اللہ ان کے زخم کھلے ہوئے، اللہ کوئی دوائی دینے والا نہیں، کوئی پٹی کرنے والا نہیں، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، اللہ کوئی تسلی کے جملے کہنے والا نہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ پوری دنیا یہودیت و نصرانیت آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، انسانیت کی حقوق کے دم بھرنے والے عالم بردار پیارے اللہ سارے کے سارے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا۔ اپنے بھی پرائے بن چکے ہیں، اپنے بھی اجنبی ہو چکے ہیں، پڑوس میں رہنے والے بھی اجنبی ہو چکے ہیں کہ اللہ کسی کو درد و غم نہیں، اللہ کسی کو تکلیف نہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا اور ہم نے تو اللہ تجربات کیے، جب کوئی نہیں ہوتا، جب کوئی سہارا نہیں ہوتا، سارے سہارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ وہیں سے تو آپ کے سہارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنا نہیں آزماتے کہ اس کو سہار نہ سکے۔ میرے پیارے اللہ اب تو ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا، اب تو ہم سے سنا بھی نہیں جا رہا۔ میرے پیارے اللہ جن پر بیت رہی ہوگی کہ اللہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ امت ناپے تولے جانے کی قابل نہیں ہے، امت آزمائے جانے کی قابل نہیں ہے۔ اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ جی مہربانی فرما دیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے عجائبات دکھا دیجئے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ اللہ اس مجمع کے اندر نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سوچے ہوئے نیک ارادوں کو عطا فرما، سوچے ہوئے نیک ارادوں کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے چل کر اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، جانے کو قبول فرما، آنے جانے میں آسانیاں مقدر فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔